کہ تمام کام کو انجام دو، غافل نہ رہو دنیا داری میں، دنیا داری کی لذتوں میں، دنیا داری کی آرائشوں میں کھو نہ جاؤ، تقویٰ کو بھول نہ جاؤ، اللہ نے جو احکام شریعت نافذ کیے ہیں اس کو نہ بھولو، غافل نہ رہو، ہر حال میں وصیت کرتے رہو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر حظ مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ اولاد کے بارے میں کہ اگر تم نے بیٹا ہے بیٹی ہے چھوڑ دیے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی چھوڑی ہے، تو ایک بیٹی چھوڑی ہے تو بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1۔ قرآن قیامت تک کسی بھی انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، قرآن کا استدلال ہے، قرآن کا عدل ہے۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ اگر تم نے بیٹا اور بیٹی چھوڑے، ایک بیٹا چھوڑا ایک بیٹی چھوڑی، تو بیٹے کو 2 حصہ ملے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے، بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصہ۔ اب لوگ اس پر سوچتے نہیں ہیں، جو لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، اور بعض مخالفین لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے عورتوں کے ساتھ عورتوں کا حق غلط کیا، عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ بتائیے کیا ناانصافی کی؟ عورتوں کو ازواجی زندگی حاصل کرنے کا حق دیا، عورتوں کو بیوہ ہونے کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد دوسرے نکاح کا حق دیا، طلاق شدہ عورتوں کو عدت کے بعد واپس نکاح کا حکم دیا، تو کہاں عورتوں کا حق ادا کیا؟ عورتوں کو وراثت میں حق دیا، عورتوں کو اپنا حق دیا ہے اسلام نے۔ اور اسی بنا پر آج کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ پہلے عرب کے لوگ عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، اور اسلام نے عورتوں کو ان کا حق دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حق دلایا۔ بڑی بری حالت تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمول ہوئے عرب کی عورتوں کی بہت بری حالت تھی، تو جب اسلام کی تبلیغ ہوئی تو عورتوں کو حق دلایا وراثت میں۔ وہ لوگ عورتوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے تھے، بلکہ باپ کے مرنے کے بعد اس عورت پر اپنا کپڑا ڈال لیتے تھے اور اس پر اپنا حق کہتے تھے، تاکہ ان کی جو وراثت ہے اگر عورت دوسرے نکاح کرے گی تو وہ حق ادھر چلا جائے گا، اس لیے وراثت روکنے کے لیے عورت کو تکلیف دے دی۔ مگر قرآن نے آ کر اعلان کر دیا کہ کسی بھی عورت پر ظلم نہ کیا جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اگر عورت پر ظلم کرے تو اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ کسی عورت کا وراثت کا حق کوئی کیوں نہیں کرتا، یہ قرآن کا کام ہے۔ اب بات ہے کہ بھائی عورت کو 1 حصہ کیوں دیا، مرد کو 2 حصے دیے، عورت کو 1 حصہ دیا، ایسا کیوں ہوا؟ تو دیکھیے ایک بیٹا ہے 2 حصے، کیوں کہ مرد پر کفالت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مرد پیدا ہوا بچہ ہے تو باپ اس کی کفالت کرے، تو باپ بھی مرد ہے نا۔ اب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس کی ذمہ داری ہوئی کہ ماں باپ کی پرورش کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، کفالت کی ذمہ داری ہوئی نا۔ اچھا، اب شادی ہوئی تو بیوی کی ذمہ داری آ گئی، تو مرد پر ذمہ داری ہے نا، شروع سے لے کر آخر تک۔ بچہ تھا، باپ ذمہ داری کر رہا ہے کفالت کی، جب وہ بڑا
تو اس کے ذمے ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داریاں، شادی ہوئی اس کے ذمے پھر ذمہ داری پڑ گئی بیوی کی ذمہ داری، تو بیوی کی ذمہ داری بھی اس پر ہے نا۔ اچھا اب اولاد ہوئی تو پھر اولاد کی ذمہ داری آ گئی، تو مرد پر کفالت کی ذمہ داری شروع سے آخر تک، تو دو حصے اس لیے ہوئی۔ اچھا اب عورت کے بچی ہی تو اس کی کفالت بات پر رہا، جب بڑی ہوئی شادی ہوئی تو اس کی ذمہ داری بھی اس کا شوہر کر رہا ہے، اب وہ بزرگ ہوئی بوڑھی ہوئی تو اس کی ذمہ داری اس کا بیٹا کر رہا ہے، عورت پر کفالت کی ذمہ داری نہیں۔ اور جب تو خدا عورت کو ایک حصہ دیا، اس لیے کہ جب وہ عورت شادی کر کر دوسرے گھر میں جائے گی تو دو اس کے شوہر کے دو حصے، ایک حصہ یہاں، تین حصے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ عورت شادی کر کے دوسرے گھر گئی نا اپنے سسرال میں، تو اپنے شوہر کے دو حصے اور ایک حصہ اپنے باپ کا، تین حصے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اسی طرح جب بیٹا شادی کرے گا تو دو حصے بیٹے کے، اور اس کی جو بیوی آئے گی وہ اپنے باپ کا ایک حصہ لے کر آئے گی، تو یہاں بھی حصہ برابر کہاں بھی برابر، کہاں نقصان؟ تو قرآن نے کوئی بات عدل کے خلاف نہیں کیے، اس لیے کہ عورت پر کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت چاہے کتنی ہی دولت مند ہو مگر عورت پر کفالت کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک حصہ اس کا کہاں کام آئے گا کہ فرض کر دو خدا نہ کرے کسی مومنہ کے ساتھ ایسا ہو، مگر قرآن نے قانون بنایا، اگر کبھی حالات ایسے ہو جائے کہ تنگی کے حالات ہو جائے، شوہر بیمار ہو جائے، یا فرض کر دو کہ عورت کا جو باپ ہے اس کی حالات ایسے ہو جائے، تنگی کے حالات ہو جائے، تو عورت کے پاس جو حصہ ہے وہ اس حصے سے اپنے باپ کی کفالت کرے گی، وہ اس لیے کہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کو مفلسی کی حالت میں نہیں دیکھے گی، تو اس حصے سے وہ اپنے باپ کی کفالت کر سکتی ہے، صرف انسانی تقاضے۔ اور اگر خدا نہ کرے کسی مومنہ کے ساتھ ایسا ہو، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ شوہر بھی اگر ایسا ہو جائے تو وہ اس کی ذمہ داری کر سکتی ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ عورت پر کفالت کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ تو یہ حصہ اس طرح کا ہے۔ تو تمام انسان کو یہ حکم ہے کہ جب مرے تو وہ اپنی وصیت کرتا اپنی اولاد میں، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے۔ تو عزیزان محترم، یوفقکم اللہ فی اولادکم، قل للہ لمثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم خیر کی وصیت کرو۔ اچھا یہاں یہ جو وصیت ہے یہاں حصہ ہے، وراثت کا حکم ہے، اور ایک کہتے ہیں کہ اتنا سرفل وصیت خیر، خیر وصیت، خیر کی وصیت کرو جب تم خیر چھوڑ کے جاؤ، خیر کی وصیت کا حکم ہے۔ تو خیر کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس یعنی وصیت جب لازم ہے کہ خیر چھوڑ کے جاؤ، اپنی حلال کمائی چھوڑ کے جاؤ، اپنی حرام کمائی چھوڑ رہے ہو تو اس میں وصیت کا حکم نہیں ہے۔ شر کے کام میں، بد کام میں، برے